وہ کچن میں تھی جب غصے سے کھولتے نبیل نے اس کا بازو پکڑ کر اسے وارن کیا تھا۔ کیا کرتے ہیں نبیل، پلیز آہستہ بولیے، چچی وغیرہ سب باہر ہیں، آپ کو اس لیے تو نہیں بتایا کہ اس بیچاری کی شامت لے آئیں۔ نبیلہ بابی فوراً درمیان میں بولی تھی، اگر یہ اسے منع نہیں کر سکتی تو یہ بھی مت آیا کرے، اسے دیکھتا ہوں تو میرا خون کھولنے لگتا ہے، جی چاہتا ہے ہر حد سے گزر جاؤں۔ نویرہ تو ششدر رہ گئی، اتنا غصہ، اتنی نفرت۔ پلیز نبیل بھائی، میں خود اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، آپ لوگوں نے مجھے اس کے ساتھ رخصت کیا تھا، اب مجھ کو الزام کیوں دے رہے ہیں؟ سارا قصور تمہارا ہے، بے دڑک کہا گیا۔ نبیلہ بابی نے غصے سے ٹوکا۔ نبیل بابی نے غصے سے ٹوکا تو نویرہ تک رہ گئی۔ نبیل بھائی، آج نبیل کی خاموشی ٹوٹی تھی، اس کے اندر کے غبار نے ڈرا پائی تھی، یہ اس شخص کی طرف سے مشکوک تھی۔ اس نے اپنے گھر میں اس کے ساتھ جو بھی کرنا چاہا ہمیں بتاتی، ہم مر نہیں گئے تھے۔ اس کی چپ، اس کی شے نے اسے ہر حد پار کرنے پر اکسایا تھا، اور ہم اتنے بے غیرت تھے کہ اس کے ہاتھ کٹ پتلی بنتے چلے گئے۔ جی چاہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی گولی سے اڑا لوں۔ نبیل کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ نویرہ بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھے دیکھے گئی۔ یہ سارے الزام بھی سہنے تھے، بھائی کی بے اعتنائی بھی دیکھنی تھی۔ نبیل کیا بات ہے؟ اماں کی آواز پر نویرہ جیسے ہوش میں آئی تھی، بے یقینی سے نبیل کو دیکھتی اماں کو دیکھنے لگی، شاید نبیل کی آواز سن کر ہی اندر آئی تھی۔ اماں شاعر کو کہیں وہ یہاں نہ آئے، اگر اس نے ہمارے گھر کی دہلیز پہ پار کی تو میں اسے گولی سے اڑا دوں گا۔ نویرہ کو دیکھا جو آنسو روکنے کی کوشش میں تھی۔ نبیل ایسا بولو، اب جو ہو چکا اس پر ماتم کرنے سے کچھ حاصل نہیں، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھو۔ اب یہ مت بولو شاعر تمہارا بہنوئی بھی ہے، جیسا بھی ہے، جو بھی کر چکا ہے، اب ہمیں حالات کے مطابق چلنا ہوگا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں سمجھایا تو وہ بڑک اٹھے، نہیں اماں، میں آپ کی سب قسموں کو توڑ دوں گا، اگر اس نے یہاں قدم بھی رکھا تو یہ سمجھا دیں اس کو بھی۔ نویرہ کی طرف اشارہ کرتے وہ غصے سے پیر پٹھتے اپنے کمرے کی طرف چل دیے تھے۔ کتنی اجنبیت اور بے حسی تھی نبیل کے لہجے میں، نویرہ تو ابھی تک سکتے میں تھی۔ شارق زمان کو نبیل بھلے کچھ بھی کہہ لیتا، مگر اس کو جو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا وہ کٹ سی گئی۔ وہ تیزی سے منہ پر ہاتھ رکھے کچن سے باہر بھاگی۔ نویرہ اماں تو اس صورتحال سے گھبرا گئی تھی، نویرہ کو پکارا مگر وہ کچھ سنتی تو رکتی نہ۔ اس کا رخ باہر کی طرف تھا، وہ تیزی سے باہر نکلی تھی مگر اسے ٹھٹک جانا پڑا تھا۔ کچن کے باہر صحن کی طرف کھلتی کھڑکی کے پاس کھڑا رضا حمید ساکت رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا کچھ سن چکا تھا، وہ ساکت سا کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر ضرور تھا کہ نویرہ چونکی تھی۔ نبیل بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نویرہ کو لگا جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو، وہ لرز گئی تھی اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی۔ فضا میں بکھرتی گاڑی کی تیز ہارن کی آواز اسے متوحش کر گئی تھی۔ اتنے سارے لوگوں میں تماشا بن جانے کے احساس نے ہی اس کی آنکھوں میں مرچی سے بھر دی تھی۔ شارق زمان آ چکا ہے۔ اس کی گاڑی کا ہارن گیٹ کھلنے کا منتظر تھا۔ ہارن کی آواز سن کر نہ صرف نبیل باہر نکل آیا تھا بلکہ اماں اور نبیلہ بابی بھی ہراساں سی چلی آئی تھی۔ نبیل بات سنو، تم اندر چلو، کوئی ضرورت نہیں باہر جانے کی، میں خود دیکھ لوں گی۔ اماں نے اندرونی خوف پر قابو پاتے نبیل کو روکا تھا، تو پھر آپ اسے منع کر دے، وہ اندر نہیں آئے گا۔ وہی اکھڑا بے لحاظ انداز۔ اماں نے بے بسی سے رضا کو دیکھا جو نہ سمجھی میں سب کو دیکھ رہا تھا۔ رضا، تم نبیل کو لے کر اس کے کمرے میں جاؤ۔ نویرہ تم بھی اندر۔ نبیلہ تم کچن دیکھو، میں دیکھتی ہوں کون ہے۔ اماں نے سختی سے سب کو حکم سنایا تھا۔ اماں نبیل نے کچھ کہنا چاہا تو اماں نے ٹوک دیا، تم میرا تماشا بنوانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، جاؤ گیٹ کھولو، میں بھی تو دیکھوں میرے بیٹے کو میری زبان کا کتنا پاس ہے، جاؤ کھولو گیٹ۔ اتنی سختی سے میں نے کہا کہ نبیل غصے سے لب بھیج گیا۔ آئندہ اسے سمجھا دے، وہ یہاں نہیں آئے گا، چاہے مجھے نویرہ سے ہی تعلق توڑنا پڑے، میں لحاظ نہیں کروں گا۔ نبیل نے غصے سے پاؤں پٹھت اپنے کمرے کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ رضا تو لمحہ بالمحہ حیرت سے دوچار ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا، اسے یہ معمہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر ان سب کا مقصد کیا تھا؟ اس نے استفہامیہ نگاہوں سے نویرہ کو دیکھا جو ابھی تک وہیں کھڑی تھی، البتہ نبیلہ جا چکی تھی۔ رضا جاؤ گیٹ کھولو، شارق ہوگا اسے لانچ میں ہی لے آنا، اماں نے رضا سے کہا تو وہ گیٹ کی طرف چلا گیا تھا۔ نویرہ ویسے ہی کھڑی رہی، دل تو ابھی تک دک دک کر رہا تھا، نہ جانے اگلے لمحے کیا ہونے والا تھا۔ بے شک اماں کے اندر معاملے کو سلجھانے کی صلاحیت بدرجہ عدم موجود تھی، مگر وہ مسلسل خوف زدہ تھی۔ شارق اندر چلا آیا تھا، رضا کے ساتھ قدم سے قدم ملاتا۔ نویرہ کے اس لمحے بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر بیٹھے، کیا ہر بار ہی
اس گھر میں آنے پر وہ ایسی ہی اذیت سہا کرے گی؟ اس سوال نے اس کے اندر ادم مچا رکھا تھا۔ اماں کے اشارہ کرنے پر وہ مردہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف ہولی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی اس کا دل ہول رہا تھا۔ نبیل کا آج کا رویہ اس سے اپنی ہی نظروں سے گرا گیا تھا۔ بہنیں تو بھائیوں سے ہمیشہ ہی حائف رہتی ہیں، پھر وہ شارق سے متعلق نبیل کو بتاتی بھی تو کیا اس کے لیے شرم سے مر جانے کا مقام تھا۔ وہ خود شارق کی طرف سے بازن تھی۔ یا شارق نے اس رات اپنے گھر میں جو بھی کیا تھا کیا وہ بتانے والا تھا؟ وہ تو خود ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گئی تھی اور ابھی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ نبیل خود ہی باخبر ہو گیا تھا۔ پھر وہ کیوں کر بتاتی، کیوں کر؟ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ گھر میں اس وقت چچی رمشا اور رضا بھی تھے۔ اگر نبیل واقعی اپنی کنی پر آ جائے تو تماشا تو پہلے ہی باندھ چکی تھی، رہی سے ایک کسر پوری ہو جائے گی، وہ تو اپنوں کی نظروں سے ہی گر جائے گی۔ پتہ نہیں باہر کی صورتحال کیا تھی، باہر کیا ہو رہا تھا۔ وہ اندر اپنے ہی خوف میں مبتلا یہ مشکل وقت ٹل جانے کی دعا کر رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونکی تھی، گھبرا کر دروازے کو دیکھا۔ رضا حمید کو اندر داخل ہوتے دیکھا، اس نے جلدی سے اپنے رخسار رگڑے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نبیل بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو سوال اسے الجھا رہے تھے۔ کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے لب کشائی کی تھی۔ کچھ نہیں، بس نبیل بھائی اور شارق کا آپس میں تھوڑا بہت کلیش ہو گیا، بس اسی لیے نظریں چراتے اس نے اسے ٹالنا چاہا تھا۔ کوئی سیریس بات ہے؟ وہ بہت متفکر تھا۔ نوائرہ نے پھر چونک کر دیکھا، رضا پوری طرح متوجہ تھا۔ ایک پل کو وہ ٹھٹکی تھی، یہ پریشانی، یہ متفکر انداز کچھ بھیجا تو نہ تھا۔ نماز کے انکار کے بعد رضا کا رشتہ بھی آیا تھا، کچھ یقیناً یہ ساری کارروائی اس کی مرضی سے ہی ہوئی ہوگی۔ پہلی دفعہ نوائرہ کے ذہن میں اس خیال نے گردش کی تھی۔ اس نے بغور دیکھا، اونچا لمبا کثرتی جسم کا مالک ٹیل ڈول میں نبیل یا شارق سے کسی طور پر بھی کم نہ تھا۔ وہ تو اسے ہمیشہ ایک کم عمر چچا زاد سمجھ کر ڈیل کرتی رہی تھی، پھر ایج ڈفرینس اور اپنی بڑائی کا خیال ہمیشہ رہا تھا کہ کبھی ایسا ویسا خیال ذہن کو نہیں چھوا تھا، مگر اب رضا کا متفکر انداز اسے چونکا گیا تھا۔ بس نارمل سی بات ہے۔ وہ بستر سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ رضا نے صاف محسوس کیا کہ نوائرہ سے کچھ بھی ڈسکس کرنا نہیں چاہتی۔ اس کے اندر اذیت کی لہر اٹھی تھی۔ منہ دھو کر کمرے میں لوٹی تو وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ رضا، نوائرہ نے پکارا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ پلیز تم اس سب واقعے کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرو گی پلیز؟ وہ ہاتھوں کو مسلتی اس کے سامنے تھی۔ آپ بے فکر ہیں؟ آپ سے متعلق بات تو میں پہلے بھی کبھی کسی سے نہیں کرتا، اب بھلا کیوں کروں گا؟ وہ تو اس پر خوش ہو گیا تھا کہ نوائرہ نے اسے کسی قابل تو جانا۔ چچی جان اور رمشا سے بھی نہیں، اس نے مزید تاکید کی۔ آپ نے اعتماد کیا ہے تو مکمل کرے، جواباً بڑے خلوص سے کہا گیا تھا۔ نوائرہ کو اپنے کندھوں سے ایک بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا۔ تھینکس، تم بہت اچھے ہو۔ وہ اب مسکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ جواباً رضا کچھ کہتا، شارق زمان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ایک سیکنڈ کو رضا کو نوائرہ کے کمرے میں دیکھا چونکا تھا، پھر سر جھٹکا۔ السلام علیکم۔ نوائرہ کو دیکھتے قدم بڑھائے تھے۔ نوائرہ جو پہلے ایک عذاب سے گزر رہی تھی، شارق زمان کو دیکھا پھر بکھر گئی۔ بجائے اسلام کا جواب دینے کو اس نے سختی سے ہونٹ بھینچے تھے، ساتھ ہی روح بھی بدلا۔ رضا نے دونوں کے درمیان موجود رنجش بڑی شدت سے محسوس کی تھی، خاص طور پر نوائرہ کے چہرے پر بکھر جانے والی ناگواری اور نفرت کے تاثرات۔ کیا ہو رہا ہے؟ محسوس تو شارق بھی کر چکا تھا، مگر پچھلے تاثر کو ظاہر کرنے کے اس نے خوش حلاکی سے رضا کو دیکھا۔ کچھ خاص نہیں، یوں ہی بات چیت ہو رہی تھی۔ نوائرہ ریک میں رکھے بیگ کو کھول کے کچھ تلاش کرنے لگی تو رضا نے جواب دیا تھا۔ اسے دونوں میاں بیوی کا اندازہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر نوائرہ کے ساتھ شارق زمان کو دیکھتے ایک تکلیف کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ یہ جلن نہیں تھی، نہ ہی حسرت تھا، بس اپنے ہار جانے کی اذیت تھی۔ یہ احساس گہرا ہوا تو فوراً گھبرا گیا۔ میں چلتا ہوں، دیکھو امی وغیرہ واپسی کے لیے تیار ہوئی ہیں یا نہیں؟ وہ فوراً اس ماحول سے نکل گیا تھا۔ کیا بات ہے، تمہارا موڈ کس لیے خراب ہے؟ رضا کے جاتے شارق نے نوائرہ کو دیکھا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر گھور کر شارق زمان کو دیکھا۔ جی چاہا کہ ایک لمحے میں سارے حساب بے باک کر لے۔ روتی سوجی آنکھیں، شارق تو ٹھٹک ہی گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ یہ چہرہ کیوں خراب کیا ہوا ہے؟ وہ فوراً اس کے قریب آیا تھا، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو اس نے سختی سے جھٹک دیا۔ بپھرے انداز میں پیچھے ہٹی تھی۔ ہاتھ نہ لگاؤ مجھے۔ انداز اس سے بھی زیادہ مشتعل تھا۔ کیوں؟ ایسا کون سا جرم سرزد ہو گیا کہ ہاتھ نہ لگانے کی دفعات کر ہی ہو؟ جرم؟ شارق زمان، جو کچھ آپ کر چکے ہیں اس کے لیے تو پھانسی کی سزا بھی کم ہے۔ کم عقل بیگم صاحبہ، آپ کی زندگی میں شامل کر کے سزا بھگت تو رہے ہیں، اس سزا کے سامنے تو پھانسی کی سزا بھی کم ہے۔ ہنستے ہوئے نوائرہ کے زہر ہند لہجوں کو اگنور کیا گیا تھا۔ میرے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں نہیں چلیں گی۔
کان کھول کر سن لے شارق صاحب۔ شارق کی ہنسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا، وہ تو فوراً برق اٹھی تھی۔ اوکے نہیں کرتے ڈرامے بازیاں، حقیقت میں رومانس لڑا لیتے ہیں، ادھر آؤ تو۔ دور سے یہ تیکھا زہریلا انداز ہضم نہیں ہو رہا، بازو سے پکڑ کر فوراً اپنے قریب کیا۔ نویرہ تو بچل اٹھی تھی، چھوڑیے مجھے گن آتی ہے مجھے آپ سے۔ اس کی نفرت کا وہی عالم تھا۔ نویرہ وہ شارق زمان کے حساس سے نکلنے کی کوشش میں تھی۔ ان الفاظ پر اس نے سختی سے ٹوک دیا۔ اس سختی سے ٹوکنے پر اپنے آپ کو سنبھالتی نویرہ پھر رو دی۔ نبیل کے الفاظ نے اسے بڑا کم حوصلہ کر دیا تھا۔ بات بے بات آنکھیں بہنے کو بیتاب تھی۔ اور کچھ تو بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ رو رو کر ان خوبصورت آنکھوں کا ستیہ ناش کیوں کر رہی؟ شارق زمان حیران ہوا تھا۔ وہ جتنا خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھی، آنسو بہتے چلے آ رہے تھے۔ یار چپ بھی کرو، یا کوئی وجہ تو بتاؤ۔ اسے کسی بھی طرح خاموش ہوتے نہ دیکھ کر وہ جھنجھلا گیا تھا۔ تم خاموش ہوتی ہو یا میں باہر جا کر کسی سے پوچھوں؟ اب کی بار سختی سے ٹوکا تو نویرہ نے بڑی شکایتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اپنے گرد پھیلے بازو کا حصار توڑتی میز پر جا بیٹھی۔ کیا ہوا تھا؟ وہ بھی مقابل بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، میز پر نگاہیں جمائے اپنے محسوس لاتعلقی والے انداز میں لوٹ گئی تھی۔ شارق زمان چند پل اسے دیکھتا رہا تھا۔ اوکے، جب کچھ نہیں ہوا تو پھر رونا دھونا بھی بند کرو۔ تیار ہو جاؤ چچی جان سے، میں کہہ چکا ہوں، بس چلنے کی کرو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ نویرہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس شخص کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ کتنی مجبور تھی۔ رہی صحیح کسر نبیل کے رویے نے پوری کر دی تھی۔ ایک پل کو جی چاہا کہ جانے سے صاف انکار کر دے۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے، میرے پاس چاند دوستوں کی مکس گیدرنگ ہے، مجھے وہاں بھی جانا ہے۔ اسے اسی طرح بیٹھے دیکھا شارق زمان نے سنجیدگی سے ٹوکا تو وہ پھٹ پڑی۔ تو کس نے کہا تھا مجھے لینے آنے کو؟ جہاں جانا ہے آپ چلے جائیے، مجھے نہیں جانا آج۔ اس شخص کی وجہ سے وہ کیا سے کیا بن چکی تھی، اپنا آپ ماننا پڑ رہا تھا۔ رشتے ناطے سب ایک ایک کر کے یہ شخص چھینتا جا رہا تھا۔ نویرہ کے یوں بے درک نگاہ پر شارق زمان نے سختی سے ٹوکا۔ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اب کی بار غصے سے گورا۔ آپ کو بھی اتنی تکلیف سے دوچار کرنا جس قدر میں سہ رہی ہوں، آج صرف اور صرف آپ کی وجہ سے میرا بھائی مجھ سے ہر ناطہ توڑنے کی بات کر رہا ہے۔ صرف آپ کی وجہ سے نبیل بھائی کو آپ کا وجود اس گھر میں گوارا نہیں، اور آپ کی وجہ سے میں۔ نویرہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حد سے گزر جائے۔ ایک لمحے کو شارق زمان کو خاموشی کی نے اپنے حصار میں لے لیا۔ او وائی سی، اس بات پر اتنا رونا دھونا مچا ہوا ہے، میں سمجھا نہ جانے ایسی کیا بات ہوگی جو محترمہ ایسا بیہیو کر رہی ہیں۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے شارق زمان صاحب، اور صرف آپ کی وجہ سے آج نبیل بھائی صرف آپ کی وجہ سے منع کر رہے ہیں۔ کل کو ہر رشتہ ناطہ توڑ دیا تو میں کیا کروں گی؟ آپ کے لیے یہ ذرا سی بات ہے، میرے لیے مر جانے کا مقام ہے۔ شارق زمان کے نرم انداز پر فوراً چٹھی تھی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا سب سے اپنے رویے کی معافی مانگنے کا، اماں، نبیل بھائی، ساجد بھائی وغیرہ سب سے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنی ہر غلطی قبول کریں گے، جو کچھ بھی کر چکے ہیں آپ اس کی معافی مانگیں گے۔ وہ ہر لحاظ پر نہایت بے مروتی سے گویا ہوتی۔ شارق زمان نے ایک گہرا سانس لیا۔ تو میں کب انکاری ہوں میری جان، جو کچھ میں کر چکا ہوں مجھے پتہ ہے وہ کسی بھی لحاظ سے سوٹیبل نہ تھا، مگر تب تمہارے حصول کے مجھے اس سے بہتر کوئی حل سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اگر میں یہ سب نہ کرتا تو آج تم میرے سامنے نہ ہوتے۔ تم میری غلطیوں پر نظر رکھے ہوئے ہو، میری محبت کی انتہا بھی تو دیکھو۔ تمہارے لیے سارے خاندان سے ٹکر لی ہے، گویا مور کے منہ میں ہاتھ ڈالا تھا۔ تمہاری خاطر تو سب سے معافی کیا پیر بھی چھونے پڑے تو کر لوں گا، مگر آج نہیں، آج میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ تم بس تیار ہونے کی کرو، ہری اب پیار۔ تو ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس فرصت و وقت ہو آ جائیے گا، میں بھی چلنے کو تیار ہوں گی۔ نویرہ نے صاف رکھائی سے جواب دیتے چہرہ بھی موڑا تو شارق زمان کا غصے سے برا حال ہوا۔ دماغ خراب ہے تمہارا اور کچھ نہیں؟ نویرہ، یہاں بات بڑھانے کی ضرورت نہیں، فی الحال میرے ساتھ چلو، ہم پھر آ جائیں گے۔ نہایت تحمل کا مظاہرہ کرتے اسے سمجھانا چاہا تو نویرہ نے ایک دم بات کر دی۔ ہرگز نہیں، آپ چلے جائیے، میں اس صورت میں آپ کے ساتھ جاؤں گی اگر میری فیملی آپ کو معاف کر دیا، ورنہ نہیں۔ خاص طور پر نبیل بھائی، اپنے بھائی کی نظروں میں میرا جو مقام تھا وہ برقرار رکھنا ہوگا آپ کو، ورنہ آپ مجھے جانتے نہیں۔ اگر میں آپ کے گھر کو آباد کر سکتی ہوں تو ہر حد بھی کراس کر سکتی ہوں، پھر مجھے الزام مت دیجیے گا شارق صاحب۔ شارق زمان نے چند پل صرف نویرہ کے تیوروں سے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ وہ کس حد تک اپنی بات پر عمل کرنے والی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم آرام سے ساتھ چلنے والی نہیں ہو؟ نہیں، میں آرام سے ساتھ چلی جاؤں گی اگر آپ کو نبیل بھائی اس گھر میں آنے کی اجازت دے دیں تو۔
رو دھو کر وہ اپنے اندر کا غبار نکال چکی تھی۔ اب پھر وہی سختی لہجے میں دہرائی تھی جو شارق سمان کے لیے اس کے دل و دماغ میں برقرار تھی، جو شارق سمان کی انتھک محنت اور محبت بھی ختم نہ کر پائی تھی۔ ایسی کی تیسی نبیل کی۔ نبیل اگر اس معاملے کو بگاڑنا چاہتا ہے تو بہت غلط کرے گا، اور تم بھی کان کھول کر سن لو، اگر اس معاملے کو ایشو بنا کر تم نبیل یا کسی بھی تھرڈ پرسن کا ساتھ دو گی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو کیا کریں گے آپ ہیں؟ بولیے، جواب دیں۔ میں ساتھ دوں گی کیونکہ آپ غلط ہیں، اور میں کیوں جھکوں یا ڈروں؟ اگر آپ مجھے پریشرائز کرنے کی کوشش کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ میں اتنی آسانی سے سب بھول جانے والی نہیں ہوں۔ اس نے بھی دو بدو جواب دیا تھا۔ شارق سمان کا ضبط سے برا حال ہو گیا۔ نویرا سختی سے ٹوکا، نویرا تم تیار ہو جاؤ۔ اس سے پہلے کہ نویرا کے بے لچک انداز پر شارق سمان بھی کوئی سختی کرتا، خالدہ بیگم نے فوراً کمرے میں قدم رکھا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر دونوں کو سنتے انہوں نے دونوں کے تیور بھی ملاحظہ کیے تھے۔ اب کہ مداخلت ناگزیر ہو گئی تھی سو انہیں اندر قدم رکھنا ہی پڑے تھے، مگر اماں نویرا ان کو دیکھا اور پھر ان کے اس حکم پر فوراً چیخ اٹھی تھی۔ شارق تم باہر چل کر بیٹھو، میں نویرا کو تیار کرواتی ہوں۔ انہوں نے نویرا کی بات کر شارق کی طرف رخ کر کے کہا۔ شارق سمان غصے سے نویرا کو دیکھ رہا تھا۔ اماں کے کہنے پر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اماں میں نہیں جاؤں گی، تم دونوں بہن بھائیوں نے طے کر لیا ہے کہ مجھے زمانے بعد میں بے عزت کرواؤ گے۔ نویرا کے انکار پر انہوں نے غصے سے دیکھا۔ وہ جو شارق سمان کر چکا ہے وہ تنفر سے گویا ہوئی۔ اب تم اس کی بیوی ہو، تم پر ہر طرح کا حق رکھتا ہے، اور زور زبردستی وہ جب چاہے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر لے جا سکتا ہے۔ اماں میں ایک الزام لے کر نہیں جی سکتی، دل پر جبر کر کے اسے قبول تو کر سکتی ہوں، مگر ساری عمر اس الزام کے ساتھ نہیں جی سکتی جو الزام مجھے نبیل بھائی دے رہے ہیں، صرف اور صرف اس شخص کی وجہ سے۔ وہ پھر رو دی تھی۔ اماں نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ تمہیں جینا ہوگا، یہ مردوں کا معاشرہ ہے جہاں مرد سب کچھ کر کے بھی فتح ٹھہراتے ہیں کہ حکمرانی اس کی ہے۔ نبیل تمہاری مجبوری نہیں سمجھ سکتا، اس سے اپنی بے عزتی نہیں بھولتی۔ اب بات صرف تمہاری یا نبیل کی نہیں، دونوں خاندانوں کی بقا کا ہے۔ یا وہ قصہ جو ہم بڑی صفائی سے چھپا گئے ہیں، لوگوں کی زبان پر ایک دفعہ آ گیا تو آنے والی نسلیں بھی مورد الزام ٹھہرا دی جائیں گی۔ نواز نے جو کیا وہ کام تھا، بے شک وہ شارق کی بات کا یقین کرتا، مگر ایک دفعہ تم سے بھی پوچھتا، مگر مرد کے دل میں ایک دفعہ بال آ جائے تو ساری عمر نہیں جاتا۔ اچھا ہوا وہ یہ تلک ہی توڑ گیا۔ شارق اپنی کی کا بکنے کو تیار ہے تو تم بھی خاموش ہو جاؤ، میں نبیل کو سمجھاؤں گی۔ مرد سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ شارق اتنی آسانی سے معافی نہیں مانگنے والا، اور اگر وہ مانگ بھی لے تو کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرے گا، اور نہ ہی ہمارا نقصان برا ہوگا۔ سو مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کی مرضی پر عمل کرو۔ اب وہی تمہارا سب کچھ ہے۔ بھائیوں کی باتوں میں آ کر گھر خراب کرو گی تو حماقت کرو گی، اور میں جانتی ہوں میری بیٹی کم عقل اور احمق نہیں، سمجھ ہی ہونا۔ اماں اسے پیار سے آرام کر رہی تھی۔ وہ بے بسی سے انہیں دیکھا کہ کہنے کو بہت کچھ تھا، اس الفاظ بہت ہی دلیل مکمہ کے یقین بار لب جیسے سل گئے تھے۔ اماں کی آنکھوں میں میری کتنی عزت کے ساکھ بحال رہنے دو کہ جو خاموش التجا تھی اسے سختی سے لب پینچ لینے پر مجبور کر گئی تھی۔ سمیان احمد آفس میں تھا جب فرح کی کال آئی تھی کہ وہ اور علی شاپنگ پر جا رہے ہیں، سو سمیان احمد بھی آ جائیے۔ سمیان نے انکار کرنا چاہا تو پھر ارادہ بدل لیا۔ فرح بہت کم ایسی کسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتی تھی، اگر کبھی کہیں آتی جاتی تھی تو بہت مجبوری میں، یقیناً اسے کچھ ضروری شاپنگ ہی کرنا تھی جو اسے کال کر رہی تھی، ورنہ اس کام کے لیے امی تھی۔ مگر جب سے انہوں نے زرش کے ساتھ یہ ڈرامہ کیا تھا، گھر کا کوئی بھی مرد ان سے مخاطب نہیں ہوتا تھا، ہر کوئی اپنے اپنے ہول میں بند زندگی گزار رہا تھا۔ ایسے میں فرح کا بلاوا کچھ خوشائندہ ہی تھا۔ سمیان احمد نے تمام ضروری امور کر پر ڈالے تھے۔ گھر پہنچنے پر فرح اور علی تیار ہی بیٹھے تھے۔ سمیان احمد ان کو لے کر جب شاپنگ سینٹر پہنچا تو گھڑی 3 بجا رہی تھی۔ نوشی کی شادی طے تھی۔ فرح زیادہ شاپنگ اسی لیے کرنا چاہتی تھی، حالات جو بھی تھے، مگر نوشی کی شادی میں شرکت لازمی تھی۔ اگرچہ دونوں گھرانوں میں اب وہ پہلے والی آمد و رفت نہ تھی، مگر اتنا تو یقین تھا کہ سعود احمد ان لوگوں کو شادی میں سب سے پہلے انوائٹ کریں گے۔ فرح ابھی سے ہی شاپنگ سے فارغ ہونا چاہتی تھی، پھر تو ایگزامز کی وجہ سے گھر سے نکلنے کی شاید فرصت بھی نہ ملتی۔ گھر کی چار دیواری سے باہر کی دنیا کی گہما گہمی وہی تھی، وہی رونقیں، وہی زندگی کی جولانیوں سے بھرپور کہہ کے اگر کہیں زندگی ٹھہر گئی تھی تو صرف ان کے اندر سے۔ باہر تو سب کچھ وہی تھا۔ فرح کے اندر یاسیت
سر ابارنے لگی تو اس نے خود کو شاپنگ میں مصروف کر لیا۔ علی اور سمیان اس کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ بہت عرصے بعد وہ بھی زندگی سے بھرپور سانس لے رہے تھے، یوں جیسے کہیں کوئی ہلا نہیں تھا، زندگی کبھی رکی نہ تھی۔ فرح اور علی دونوں کو وہیں چھوڑ کر سمیان اپنی کچھ شاپنگ کے لیے جینٹس شاپس کی طرف چلا آیا تھا۔ اس بڑے سے شاپنگ پلازا میں ہر طرح کی ورائٹی دستیاب تھی۔ اپنے لیے مختلف چیزوں کی سلیکشن کرتے سمیان احمد کی نگاہ ایک پل کے لیے ٹھٹک سی گئی تھی۔ لائٹ ریڈ کنٹراسٹ کے سوٹ میں ملبوس ہم رنگ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے، سر کو ریڈ ہی اسکارف سے ڈھانپے کچھ فاصلے پر کھڑی زرش۔ سعود احمد سمیان احمد کو کئی ثانیے کے لیے ارد گرد سے فراموش کر گئی تھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی۔ نوشی، نفیسہ پھوپھو کی ستارہ، مسز ہارون آغا اور ان کا بیٹا عفان بھی ان کے ہمراہ تھا۔ وہ لوگ شاید شاپنگ کے لیے آئے تھے۔ جس طرح وہ مختلف شاپنگ بیگ تھامے ہوئے تھے، سمیان کو یہی اندازہ ہوا تھا۔ اس چہرے کو بلانے کے سمیان احمد نے کئی جتن کیے تھے، مگر وہ ملا بھی تو سب وعدے توڑنا نامصدق دل ایک دم بغاوت پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس ایک چہرے کے حوالے سے کیا کیا خواب آنکھوں نے نہ سجائے تھے، اس ایک وجود کے دل میں کیا کیا ارمان نہ پلے تھے۔ سمیان احمد کے اندر تکلیف کی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ زرش کا سامنا ہو جانے کی شرمندگی ہی ایسی تھی کہ کبھی پلٹ کر اس راستے پر قدم نہ رکھے تھے کہ جہاں گمان ہے کہ وہ مل سکتی ہے، اور اب وہ بھیڑ میں ایک اجنبی کا سامنا اچھا لگا کہ مصدق دل سب حدیں فراموش کر بیٹھا تھا۔ دل چاہا کہ لمحوں میں اپنے اور اس کے درمیان حال فاصلوں کو سمیٹ لے، مگر کیا ان فاصلوں کا سمیٹ لینا واقعی اتنا آسان تھا؟ غصے کی واقعہ نگاہوں میں گم کے دل و نظر کو بے قابو سا کر گئے تھے۔ نہیں زرش، تمہیں بھول جانا بہت مشکل ہے، مگر اب تمہیں کسی اور آزمائش میں نہیں ڈالوں گا۔ کتنا یقین تھا مجھے اپنے آپ پر، اپنی محبت کی طاقت پر، مگر کیا ہوا؟ میرے سامنے میرے ہی حوالے سے تم ہمیشہ کے لیے مورد الزام ٹھہرا دی گئی، اور میں کچھ نہ کر پایا، حیران اور ششدر دیکھتا رہ گیا۔ زرش، یہ محبتیں بہت بڑی قربانی مانگتی ہیں، اور میں نے اپنے دل کے تمام جذبوں کو کسی کال کوٹری میں دفنا دیا ہے، تمام ارمان، سب خوابوں کو کہیں پھینک دیا ہے۔ میں سب برداشت کر لیتا اگر بات سے میری ذات تک رہتی، تمہاری رسوائی کیسے برداشت کرتا، اور پھر کہنے سننے کو بچا بھی کیا تھا؟ حد بھی تو ہو گئی تھی۔ سمیان احمد نے سختی سے لب بیچ کر اپنے اندر اٹھنے والے جوار کی شدت کو کنٹرول کیا، ورنہ دل تو یہ چند قدموں کا فاصلہ ایک پل میں سمیٹ لینے کو مچل رہا تھا۔ وہ لوگ اپنی ہی خوش گپوں میں مصروف ہینگرز میں لٹکے ملبوسات کو دیکھتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ سمیان احمد کی نگاہ نے دور تاثر لباس میں ملبوس وجود کا پیچھا کیا تھا۔ وہ لوگ نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو دل میں ادم مچاتے طوفان نے بڑے ماتمی انداز میں اطراف میں نگاہ ڈالی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ حیرت فرح علی کی پرتشویش آواز اپنے عقب سے سنائی دی تو سمیان احمد چونکا۔ کئی پل گزر جانے کے باوجود سمیان احمد کی نگاہ اس منظر میں شاید کھو گئی تھی۔ آ گئے تم لوگ؟ سمیان نے اپنے آپ کو سنبھالتے مسکرا کر پوچھا تو فرح نے بغور دیکھا۔ زرش وغیرہ کو پلازے سے نکلتے اندر داخل ہوتے انہوں نے بھی دیکھا تھا، بلکہ ایک دو پل کو رک کر سلام دعا بھی کی تھی۔ کیا سمیان احمد نے نہ دیکھا ہوگا؟ اس نے سمیان احمد کے چہرے سے کچھ کھوجنا چاہا، مگر وہاں وہی تاثرات تھے۔ سنجیدہ سے وہ الجھ سی گئی۔ زرش، سعود احمد دیکھ کر اسے اتنی تکلیف ہوئی تھی تو کیا سمیان کو نہ ہوئی ہوگی؟ کالی خریداری علی سمیان سے پوچھ رہا تھا۔ سمیان نے سر ہلا کر چند چیزیں جو وہ پہلے ہی سلیکٹ کر چکا تھا تھامے کاؤنٹر کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ بھائی نوشی اور زرش بھی شاپنگ کے لیے آئی ہوئی تھی، ساتھ میں عفان بھائی ستاراپی بھی تھی۔ آپ نے دیکھا؟ علی سے ہضم نہیں ہوا تھا شاپنگ پلازے سے نکلتے اس نے سمیان سے پوچھ لیا تھا۔ اچھا، میں نے نہیں دیکھا، اپنے وہی محسوس سنجیدہ انداز میں سمیان نے کہا تو فرح نے پھر بغور دیکھا، نہ چونکنا نہ حیرت کا اظہار، آرام سے انکار۔ کیا واقعی سمیان اندر سے بھی اتنا ہی نارمل تھا؟ حیرت ہے، یہی سے نکل کر وہ لوگ نیچے گئے ہیں، ہماری طرف سلام دعا بھی ہوئی۔ فرح کا جی چاہا علی کو خاموش کروا دے۔ پتہ نہیں سمیان کو تکلیف ہوتی تھی کہ نہیں، مگر اسے بہت ہو رہی تھی، خاص طور پر زرش کے لیے دھیرے سے انداز پر۔ علی، اب نیچے چلتے ہیں، جلدی کرو اور یہ چیزیں پکڑو، مجھ سے نہیں اٹھائی جاتی۔ اس سے پہلے کہ علی کچھ اور بھی کہہ کر سمیان کو اذیت پہنچتا، فرح نے فوراً اسے ٹوکا تھا، بلکہ ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگز بھی اس کو تھمائے تھے۔ سمیان نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ فارغ تھی۔ یوں ہی فارغ بیٹھنے سے اکتاہٹ ہونے لگی تو وہ شاکرا کے ساتھ لا کر اپنے کمرے کی ترتیب پھر سے بدلنے میں مصروف ہو گئی۔ صفائی ستھرائی تو روز ہی کرواتی تھی، کام والی کے سر پر کھڑے ہو کر کرواتی تھی، پھر شاکرا اور خود بھی سارے گھر کی صفائی کا خیال رکھتی تھی۔ ڈھونڈنے سے بھی کہیں گرد یا بے ترتیبی دکھائی نہ دیتی تھی۔
ہفتوں میں یہ گھر ایک ترتیب میں سمٹتا چلا گیا تھا۔ اگر کہیں بے ترتیبی تھی تو صرف شاک زمان کی زندگی میں، ورنہ تو اب سب کچھ نارمل تھا۔ شاکرا، یہ صوفہ ادھر دائیں طرف دیوار کے ساتھ گھسیٹ دو۔ 2 گھنٹوں کی محنت سے کمرہ تو نکھر گیا تھا، مگر وہ خود ہاتھ سے نڈھال ہو گئی تھی۔ کچھ بھاری سامان گھسیٹنے کھینچنے سے بھی تھکن ہو گئی تھی۔ شاکرا کو ہدایت دیتے وہ اپنا لباس لے کر باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ چند دن سے طبیعت بڑی بوجھل ہو رہی تھی۔ سارا دن شاکرا کام کرتی تھی، وہ تو صرف اس کے ساتھ لگی رہتی تھی، مگر اس کے باوجود تھکن سے برا حال ہونے لگتا تھا، یوں جیسے میلوں کا سفر طے کیا ہو۔ بات لے کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اماں اپنے کمرے میں تھی، لاؤنج میں بیٹھ کر بال سلجھائے تھے۔ بال سلجھا کر وہ اماں کے کمرے میں جانے کی اٹھی تھی، مگر ایک دم سے اسے بڑا زبردست چکر آیا تھا۔ اماں! شاکرا ہلا میں سہارے کو ہاتھ مارتے وہ وہیں لاؤنج میں قالین پر گری تھی۔ ہاتھ لگنے سے ٹیبل پر بڑا گلدان نیچے جا گرا تھا۔ لاؤنج میں کچھ گرنے اور پھر چھن کی آواز پر شاکرا بھاگی آئی تھی، مگر نویرا کو بے حواس زمین پر اوندے منہ گرے دیکھ کر اس کی تو چیخ ہی نکل گئی تھی۔ بھاگ کر نویرا کو سیدھا کیا، آوازیں دی، مگر بے سود تھا۔ وہ ایک دم گھبرا اٹھی۔ واجدہ بیگم اپنے کمرے میں تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھا کر لیٹی تھی، اب سو رہی تھی۔ انہیں بتاتی تو وہ پریشان ہو جاتی۔ گھر میں صرف اماں کے علاوہ وہ دونوں ہی تھی۔ رفعت باجی کو مہینے ہوا واپس جدہ گئے ہوئے۔ پتہ نہیں اچانک کیا ہوا تھا جو نویرا ایسے ہی پڑی ہوئی تھی۔ شاک زمان کو پتہ چل جائے تو وہ تو اس کو جان سے ہی مار ڈالے۔ وہ شارے کے غصے سے اتنی ہی خائف رہتی تھی، باغا پانی لے چھینٹے مارے، مگر بے سود تھا۔ کشن لے کر نویرا کے سر کے نیچے رکھا۔ یا اللہ کسی طرح بی بی کو ہوش آ جائے، اچھی بری تو تھی، وہ روحانسی ہونے کو تھی۔ اب اماں کو بتانا ضروری ہو گیا تھا۔ اماں تو اٹھا کر بتایا تو وہ پریشان ہو گئے۔ وہ آہستہ آہستہ سہارے اور مصنوعی ٹانگ کی مدد سے چلنا شروع ہو گئی تھی۔ شاکرا کے سہارے چلتی فوراً لاؤنج میں آئی۔ نویرا کے یوں پڑے دیکھا ان کا دل لرزنے لگا۔ جاؤ شاکرا، ساتھ والی جو منصور کی ماں ہے، اس کی چھوٹی بہو ڈاکٹر ہے، وہی جو 2 مہینے پہلے بیاہ کر آئی ہیں، اسے بلا لا، وہ کچھ کرے، یہ ہوش میں تو آئے۔ نویرا کے ہاتھ سہلانے، گال تھپتھپاتے، وہ خود پریشان ہو چکی تھی۔ شاکرا کو تو پہیے لگے تھے۔ شاکرا کے ساتھ ڈاکٹر فیروزہ فوراً چلی آئی تھی۔ اپنے فرسٹ ایڈ باکس کے ہمراہ نویرا کی بے ہوشی کی وجہ پوچھی۔ شاکرا کو جو علم تھا بتا دیا۔ چاند اور سوال کرتی رہی اماں اور شاکرا جواب دیتی رہی۔ تھوڑی دیر میں نویرا کو ہوش آ گیا تھا۔ اس نے کرا کر آنکھ کھولی۔ نویرا کیا ہوا تھا؟ اماں نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ نویرا ناسمجھی میں اپنے اوپر جھکے سرو کو دیکھ گئی اور پھر ایک دم یاد آ گیا کہ اسے بڑے زور کا چکر آیا تھا اور پھر گر گئی تھی، شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا، مگر جسم ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے برسوں کا بیمار ہو۔ پتہ نہیں چکر سا آ گیا تھا۔ شاکرا کے سہارے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی، چہرے پر ایک دم زردی سی چھا گئی تھی۔ کب سے ایسی طبیعت ہے؟ ڈاکٹر فیروزہ نے پوچھا تو اس نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ میں ڈاکٹر فیروزہ ہوں، گائناکالوجسٹ ہوں، ویسے آپ کے ہمسائے میں ہی ہوتی ہوں، نئی بیاہ کر آئی ہوں نا۔ نویرا نے سر ہلا دیا تھا۔ طبیعت تو میری خراب نہیں تھی، ہاں چند دن سے تھکن بہت زیادہ ہو رہی تھی، طبیعت بے سبب ہی بوجھل ہو رہی تھی۔